اسی نعروں کی گونج میں حضرت کا خطاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام،
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی بنگلور کے زیر اہتمام عظیم الشان روح پرور 2 روزہ یہ سالانہ سنی اجتماع اپنے پورے طز کو احتشام کے ساتھ سجا ہوا ہے۔ اس اجتماع کی کامیابی پر اور انعقاد پر ہمارے بھائی قاری عظمت اللہ صاحب اور ان کے جملہ رفقا کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے علماء کرام، مشائخین عظام اور مبلغین کرام نے اور ہمارے بنگلور کے نگراں قاری عظمت اللہ صاحب نے کاوشیں کی، کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالی سب کی کاوشوں کو، کوششوں کو، ان لوگوں کے بلانے کو، ہم سب کے آنے کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب بنائے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ہم سب کو یقین کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنا خوش نصیب بنایا ہے اتنا خوش نصیب کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن مقدس کے بعد کوئی کتاب نہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں، یہ امت آخری امت ہے۔ اسی امت کو اللہ نے خیر امت فرمایا ہے، اس امت کے سر پر اللہ نے خیر امت ہونے کا تاج عطا فرمایا ہے اور اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ کم و بیش 70 انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، 70 نبیوں نے دعا کی کہ آخری نبی کا امتی بنا دے، لیکن ہم نے بن مانگے ہم نے کوئی دعا نہیں کی۔ یہ ان کی دعاؤں کا تصدق ہے کہ اللہ نے ہمیں آمنہ کے لال کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں بن مانگے دین حق عطا فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ کیا نعمت ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا اور آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، حضور نے جن جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ان سب پر ایمان لانا یہ ایک مومن کا ترہ امتیاز ہے۔ اور یاد رکھنا آخرت کی ساری نعمتیں صرف مومنین کے لیے ہے، مومن کے علاوہ یہ نعمت کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے ایمان لانے کی برکت کیا ہے۔ ہم جس وقت تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی جس وقت ہم تصدیق کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس وقت تو اللہ سے ہمارا رشتہ جڑ جاتا ہے، رسول اللہ سے ہمارا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر ہمیں کیا شرف نصیب ہوتا ہے، اللہ ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ہر مومن چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ مومن ہونے کی وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ جو مومن ہو جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت اس سے پیار فرماتے ہیں اور مومن ہونے کی وجہ سے اس کو شرف کیا ملتا ہے، ذرا غور تو کریں۔ اللہ اکبر، کسی بندے کو اگر کوئی کارپوریٹر بلائے، کوئی ایم ایل اے بلائے، کوئی ایم پی بلائے اور دعوت دے تو لوگ ناز کرتے ہیں، میں وہ ہوں، مجھے ایم ایل اے بلاتا ہے، مجھے ایم پی بلاتا ہے، مجھے وزیر بلاتا ہے۔ ذرا اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ اللہ اکبر، مومن ہو، مومن مصطفیٰ جان رحمت کے غلام
ہو تو ایک دن میں 5 مرتبہ ہمیں اللہ بلاتا ہے اور اپنے گھر میں بلاتا ہے. مجھے بتاؤ اللہ کے گھر کے برابر کس کا گھر ہوگا؟ اور پھر اللہ ہمیں بلاتا ہے, خدا کی طرف سے منادی دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. سب کے بلاوے پر اترائے, سب کے بلاوے پر گئے, اللہ کے بلاوے پر نہیں آئے. لیکن اللہ اکبر, عنوان فی الحال یہ بھی نہیں ہے, مجھے جلدی جلدی عنوان کو عشاء کے وقت تک سمیٹنا ہے. ایمان لانے کی وجہ سے نماز فرض ہوگی. سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ, سجدہ کرو خدا کا قرب حاصل کرو. ایمان والا ہونے کی وجہ سے کیا شرف ملا؟ ادھر 1 مرتبہ اللہ کہا, ادھر 3 مرتبہ جواب آیا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. مومن ہونے کی وجہ سے کیا شان ہوئی؟ ادھر درود پڑھا, ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے سن لیا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا, کوئی محبت نہیں کرتا. ہم نے کہا کوئی کرے نہ کرے, اگر تو مومن ہے تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ تجھ سے اللہ بھی پیار کر رہا ہے اور اس کا محبوب بھی پیار کر رہا ہے. جب اللہ پیار کر رہا ہے, اس کا محبوب پیار کر رہا ہے, تو ہمیں کسی اور کے پیار کی ضرورت کیا ہے؟ جگر مراد آبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. وہ کہتے ہیں اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے, اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. اللہ اکبر. قرآن کو مان لیا, اللہ کو مان لیا, رسولوں کو مان لیا, حضور جو کچھ لے کر آئے اللہ اکبر اس پر ایمان لایا تو کتنا عظیم ہو گیا. تو اللہ کا وہ مقرب بندہ ہے, اللہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے, حضور اکرم تیری جان سے زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. ایمان لانے والا ہونے کی حیثیت سے, ایمان والا ہونے کی حیثیت سے تیری شان کیا ہے؟ نبی تیری جان سے زیادہ قریب ہے. مطلب یہ ہے کہ تیری تکلیفوں کا درد تجھے بعد میں ہوتا ہے, پہلے مصطفیٰ جان رحمت اس کو محسوس فرماتے ہیں. قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ عزت والے وہ رسول ہیں تمہارے درمیان تشریف لائے, اور ان کی شان یہ ہے تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے, ان کو بے قرار کر دیتا ہے, ان کو مضطرب کر دیتا ہے. اللہ اکبر. رب کی بارگاہ میں تمہارا بھلا چاہنے کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ, اللہ اکبر, تو یہ بہت زیادہ تم پر بھلائی کے طلب کرنے والے ہیں. اور ان کی شان یہ ہے یہ مومنوں پر کمال مہربان ہے. ماں جتنا مہربان ہے اس سے زیادہ نبی مہربان ہے مومنوں پر. باپ جتنا مہربان ہے اس سے زیادہ نبی مہربان ہے مومنوں پر. اللہ اکبر. ہمارے دکھوں سے ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا مصطفیٰ جان رحمت بے چین ہوتے ہیں. اس کے بعد مومن ہو موت ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی. ارے خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو سرہانے پر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں. ادھر رسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے, ادھر اس کی روح عالم بالا کو جاتی ہے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. اندازہ تو کرو مومنو, اگر حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا, حسن مصطفیٰ سامنے ہو تو روح نکلنے کی تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اللہ کے رسول سر بالی خود تشریف لاتے ہیں. یہ صرف مومنوں کی موت ہے. جو مومن نہیں ہے کبھی وقت رہے گا تو ان کی موت بیان کی جائے گی تو آپ کو حیرت ہوگی. سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مومن کی موت کے وقت حضرت ملک الموت جس نورانی اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں, مومن کو کوئی انعام نہ بھی ملے, صرف وہ شکل ہی دیکھ لے حضرت موت کی, ملک الموت کی, تو بھی اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے. جب ملک الموت اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں
تو مخدوم ملک الموت مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہو. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. موت بھی آسان ہو رہی صرف ایمان کی وجہ سے. ایمان وہ چیز ہے. اور اس کے بعد مومن کی قبر، اگر وقت ہو تو اس پر بھی گفتگو ہو، لیکن صرف اشارہ دیتا ہوں، مومن کی موت بھی وہ موت ہے جب تک مومن خود مرنا نہیں چاہتا اس وقت تک اللہ اس کی موت کا فیصلہ نہیں فرماتا. یہ بھی ایک عنوان ہے. پہلے مومن تیار ہوتا ہے مرنے کے لیے، اس کے بعد قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے. بڑے عظیم مفسر حضرت مجاہد وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اللہ کو رب مانا. سن لو غور، اللہ کو رب مانا، اللہ رب ہے اور صرف اللہ رب ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نہ چاند کی عبادت ہے، نہ سورج کی عبادت ہے، نہ ستاروں کی عبادت ہے، نہ درختوں کی عبادت ہے، نہ دریاؤں کی عبادت ہے، نہ نفع کی عبادت ہے، نہ نقصان کی عبادت ہے، نہ جانور کی عبادت ہے، نہ پتھر کی عبادت ہے. عبادت کسی کی نہیں ہے، عبادت صرف وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ہے. کیونکہ عبادت، اللہ اکبر، معبود وہی ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے، اسی کو عبادت زیبا ہے. کوئی عبادت کے، کوئی فرشتے کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی نبی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی ولی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. انسان کا سر اتنا قیمتی ہے کہ وہ عبادت کے اعتبار سے کسی کے آگے نہیں جھکے گا. صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. عبادت تو کعبے کی بھی جائز نہیں ہے. جب ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے تو مٹی، پتھر، درخت، شجر، حجر کی عبادت کیسے کر سکتے؟ مسلمانوں کو پھر مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. مومنوں کو پھر پختہ ایمان لانے کی ضرورت ہے. آج مسلمان کہلا کر کے تم مٹی، پتھر، چونا اور پتہ نہیں کس کس پر ایمان رکھ رہے ہو. پتھر تقدیر بدلیں گے، ستارے تقدیر بدلیں گے. یاد رکھنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. ثم استقاموا، جب اللہ کو رب مان لیا ہے استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اس پر قائم ہو جاؤ. دنیا کدھر جائے ہمیں اسی پہ ڈٹے رہنا ہے. حالات کچھ ہوں ہمیں اسی پہ ڈٹے رہنا. ہمارا رب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ معبود ہے. لیکن یہ بہت دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ معبود ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے نبی کو خدا کے بعد سب کچھ مانتے ہیں مگر معبود نہیں مانتے، عبد مانتے. ہمارا کلمہ ہے محمدن عبدہ. یہاں مجھے دو گروپ سے گفتگو کرنی ہے. ایک تو وہ جو مٹی، پتھر، چونا، درخت، پتہ نہیں کس کس کو خدا مانتا ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب وہ خدا نہیں ہو سکتا جو اشارے سے چاند ٹکڑے کر دے، جو چاند ٹکڑے کر دے، جب وہ خدا نہیں ہو سکتا تو چاند کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو اشارہ کر کے سورج پلٹا دے، جب وہ خدا نہیں ہو سکتا تو جو سورج اس کے اشارے پر پلٹ آئے تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو کنکریوں کو ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا دے تو کلمہ پڑھانے والا خدا نہیں ہو سکتا، تو کلمہ پڑھنے والی کنکر خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے وہ خدا. جب وہ خدا نہیں تو پھر بتاؤ اور کون خدا ہو سکتا ہے مخلوق میں؟ اس لیے کہ مخلوق میں ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی پوری مخلوق میں شرق سے لے کے غرب تک اور تحت الثری سے لے کے عرش تک جتنی مخلوق ہے، کوئی بھی اللہ کی مخلوق میں ان سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ سدرہ پہ رہنے والے
مکین سدرا بلبل سدرا جبریل امین بھی ان کے تلووں پر اپنا سر رکھ کر کے بتاتے ہیں کہ جبریل بھی ان کا خادم ہے، جبریل بھی تو جب وہ خدا نہیں ہو سکتے جس کی خدمت جبریل کر رہے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ عبد ہے۔ لیکن یہاں کچھ لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہوئی، کہا عبد ہے تو یہ بھی عبد ہے اور ہم بھی عبد ہیں، ہو گئے نا برابر۔ یہی ہے، چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا اور پنساری کی دکان کھول دی، یہ بھی عبد ہے اور ہم بھی عبد ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، عبد نہیں پڑھا، عبدہو پڑھا۔ اور جن لوگوں نے منہاج العربیہ شریف پڑھا ہے اس کو پتا ہے کہ عبد اور عبدہو کا فرق کیا ہے۔ اگر منہاج العربیہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آیا تو ڈاکٹر ہی کا حوالہ سن لو۔ ڈاکٹر کہتا ہے اپنے زمانے کا جس کو معرفت مصطفیٰ مل گئی، وہ کہتا ہے عبد اور عبدہو میں بڑا فرق ہے۔ عبد کیا ہے اور عبدہو کیا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر۔ عبد الگ ہے، عبدہو الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے، عبدہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس عبدہو اور عبد کے فرق، اس عبد اور عبدہو کے فرقوں کو میرے امام نے بھی بیان فرمایا۔ کہتے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ عبد کا مقام کیا ہے؟ کہاں تو ہو جوش لنترانی، اور عبدہو کا مقام کیا ہے؟ کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ ساری کائنات عبد ہے، تنہا مصطفیٰ جان رحمت عبدہو ہے۔ عبد ضرور ہے مگر عبدہو ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب مانا اور اس سے ہٹے نہیں، ڈٹے رہے۔ مصیبت آئی تو بھی ڈٹے رہے، پریشانی آئی تو بھی ڈٹے رہے، طوفان بدتمیزی بپا ہوا تو بھی ڈٹے رہے، باتیں مخالف چلی تو بھی ڈٹے رہے، ہٹے نہیں ڈٹے رہے۔ تو ان ڈٹنے والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں جب موت آتی ہے اس بندے مومن کو، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس اللہ کے فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت نیچے لیول پر آ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا کی تمام زبانوں کا عالم یہ ہے، ان کے یہاں واحد ہے اور جمع ہے، اور پھر قصہ ختم ہے۔ یہ عربی زبان کا حسن اور ندرت اور وسعت ہے کہ عربی زبان میں واحد جمع نہیں، بلکہ عربی زبان میں واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع قلت، پھر جمع کثرت۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع قلت 3 سے شروع ہو کر 9 پر ختم ہوتی ہے، اور جمع کثرت 10 سے شروع ہو کر پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے مومن کی شان بیان کرتے ہوئے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ مومن کے پاس بوقت وصال فرشتے آتے ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 9 نہیں، بلکہ جمع کثرت کے صیغے کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے پاس ملائکہ کی جماعت آتی ہے اور اس بندے مومن کو گھیر لیتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ فرشتے اس سے کلام کرتے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کیا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبرانا نہیں، خوف مت کھانا، غم نہیں کرنا، خوف نہیں کرنا۔ وَأَبْشِرُوا، بشارت لے لے، کس کی؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت جس کا تجھ سے وعدہ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کو موت نہیں آتی اس وقت تک جب تک اس کو جنت کی بشارت نہیں دی جاتی، اور مومن کی موت کے وقت جب حضرت ملک الموت آتے ہیں تو ملک الموت پہلے مومن کو سلام کرتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور تا حد
نگاہ فرشتے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں فرشتے اس کی نگاہوں کے حسب مراتب، کہیں 500 کی تعداد ہے، کہیں 1000 کی ہے، کہیں 70,000 کی ہے، کہیں لاکھوں کی، کہیں افق بھر کر ہے۔ جیسے مومن کی شان ہوگی، سارے مومن یکساں تو نہیں، ہر مومن کی شان جدا جدا، سب کا تقوی جدا جدا، سب کا یقین جدا جدا، سب کی پرہیزگاری جدا جدا، سب کے معاملات جدا جدا۔ تو جو جیسا ہوتا ہے ویسے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھبرانا مت، خوف مت کھانا، اس جنت کی بشارت جس کا تجھ سے وعدہ کیا، اور پھر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تیرے مددگار ہیں۔ یہ فرشتے اس سے کلام کرتے ہیں مومن سے، اور پھر مومن ہونے کی وجہ سے کیا شان ملتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ تمہیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن مومن ہونے کا فائدہ یہ ہے، دیکھو ہمارے یہاں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ہم مومن ہیں، انشاءاللہ ہماری قبر اگر ایمان پر گئے، حضور کی وفا پر دنیا سے گئے، حضور سے وفا کرتے ہوئے دنیا سے گئے، مومن گئے دنیا سے، تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہو جائے گی قبر۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں لوگوں کو کہتا ہوں کیوں باغ ہوگی جنت کے باغوں میں سے؟ کیونکہ قبر میں حضور تشریف لائیں گے۔ تیسرا سوال قبر میں رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے، نہیں کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول بحق حاضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یعنی ابھی تجھے اپنی بولی بدلنے کی اجازت نہیں ہے، دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بتا۔ لوگوں کا سن سن کے بکتا تھا، اپنی طرح ہے، وہ تو ان پڑھ ہے، ان کو تو کچھ نہیں آتا، وہ تو بیٹی کی بخشش نہیں کروا سکتے، کیا بکتا تھا؟ پھنسے گا۔ لیکن اگر تو عاشقوں میں ہوگا، ہم تو یہاں بھی کہتے ہیں حضور ہم آپ کو کیا کہیں، ہمارا دل نہیں بھرتا، ہم آپ کو کیا کیا کہیں دل نہیں بھرتا، بلکہ ہم تو بریلی کی تاجدار کی زبان لے کے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد، مراد نہیں جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے صبح والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم و سکون اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مومنو مومنوں کتنا مزہ آئے گا جب اتنے قریب سے حضور کو دیکھیں گے، کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہوگا، وہ ہوں گے اور ہم ہوں گے، اور تیسرا کون ہوگا؟ کیا مزہ آئے گا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ بلکہ میں تو سنیوں کو کہتا ہوں مومنو، اگر تم مومن ہو تو مدینے جانے سے زیادہ خوشی مومن کو مر جانے میں ہوتی ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا۔ بات صرف یقین کی ہے، یقین کی۔ مومن وہی ہے جو اہل یقین ہے، جس کے پاس یقین نہیں ہے وہ مومن ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔
हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं तो ये यकीन की बात है। गुंबद देखो तो कोई हटा सकता है, लेकिन मरने के बाद गुंबद वाले को देखें तो ना कोई हटा सकता है ना कोई दूर कर सकता है। इसीलिए तो हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, आपकी तलात को देखा जान दी। मोमिन की शान क्या है? मौत की शान से हो रही, आपकी तलात को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। यहां भी आप है, वहां भी आप है, और मैदान महशर में भी आप ही हैं। इसीलिए पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। देख के मरे, देख कर सोए, और उन्हीं के लिए उठना है, और जन्नत में भी उन्हीं के लिए जाना है। बेदम शाह वारसी कहते, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, और बनाए लू तेरी ए जज्बे शौके सल्ले अला, कि आज दामने दिल खुच रहा है सुए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सबो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। देख, ये सब नेमतें सिर्फ मोमिनों को नसीब है। जो मोमिन नहीं वो इसका सोच भी नहीं सकता। ईमान की अहमियत बता रहा हूं, मैं भी अपने उन्वान पर आया नहीं, मुझे मुंतज़िमिन ने उन्वान तहफ़्फ़ुज़ ईमान दिया। पहले ईमान तो समझ लें कि ईमान किसे कहते और ईमान का फायदा क्या, उसके बाद आगे बढ़ते। ये ईमान है, ये ईमान की बरकत है। फिर मोमिन की कब्र जो 2 गज जमीन है वो 2 गज जमीन नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन की कब्र ता हद्दे निगाह कुशादा कर दी जाती है, जहां तक उसकी, एक हदीस में आता है मशरिक व मगरिब तक कुशादा कर दी जाती है। एक हदीस पाक में आता है अल्लाह अकबर कि उसकी कब्र 70 गज कुशादा कर दी। ये मुख्तलिफ रिवायतें भी मरातिब के एतबार से है। और फिर उसके बाद मोमिन की कब्र में पहले जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, और जहन्नम की खिड़की खोलने के बाद फिर बंद कर दी जाती है, फिर जन्नत की खिड़की खोली जाती है। और बताया जाता है अगर तू मोमिन ना होता तो वो जो पहली खिड़की खुली थी वो खुलती, लेकिन तू मोमिन है इसलिए ये खुली है जिसे जन्नत की खिड़की कहते हैं। और जन्नत की हवाएं आती है और जन्नत का बिस्तर बिछाया जाता है। और फिर फरिश्ते क्या कहते हैं, नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा पे जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है। हमको लगता है वो 2 गज जमीन है, लेकिन मोमिन की कब्र है तो आका फरमाते हैं उसमें बाग होता है, उसमें नहरें होती है, उसमें जरूरत का सामान होता है। हत्ता के मोमिन अगर मरे, कुरान वो चंद सूरतें पढ़ा हुआ होता है, आगे नहीं पढ़ पाता किसी वजह से, तो अल्लाह फरिश्ता मुकर्रर करता है जितना कुरान इसका बाकी है उतना तू इसको पढ़ाएगा। मोमिन की कब्र होती है, अगर हिफ्ज शुरू किया था और मर गया तो अल्लाह अकबर, अल्लाह फरिश्ता मुकर्रर करता है कि तू इसको हिफ्ज कराएगा और क़यामत से पहले पहले इसको हाफिज की शक्ल में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर वो मोमिन होता है, उसको कब्र में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है। वो मोमिन होता है, उसको सोने का कुरान कब्र में अता किया जाता है, उसको तिलावत की भी इजाजत दी जाती है। और वो मोमिन की शान क्या होती है, कब्र में रूहें आती है। हदीस से पाक है मोमिन होने का फायदा, औरों की तो तंग हो गई, कीड़े आ गए, मकोड़े आ गए, सांप आ गए, बिच्छू आ गए, लेकिन वो मोमिन जिसे हुजूर मोमिन कहे, वो मोमिन जिसे अल्लाह मोमिन कहे, वो मोमिन जिसे कुरान मोमिन कहे, वो ईमान वाले की कब्र में फरिश्ते आते हैं, रिश्तेदारों की रूहें आती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शरह सुदूर में यहां तक लिखते हैं कि रूहें आकर के बैठती है, बैठ करके यहां तक बातें होती है, वो फुला मेरा बेटा था, उसकी शादी हुई कि नहीं
نہیں ہوئی, وہ رشتے دار میں فلاں لڑکی تھی اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ کیسے ہیں, یہاں تک کہ باتیں ہوتی ہے. اب آپ تو سمجھ رہے بیچارے پڑے ہوئے نہیں ہیں, وہاں سارا نظام چل رہا ہے اور کس شان سے چل رہا ہے. شادی بیاہ کے متعلق باتیں بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, امام سیوطی جیسے محدث نے لکھا ہے, حدیث کے حوالے سے لکھا ہے, ابن عباس کے حوالے سے لکھا, انس ابن مالک کے حوالے سے لکھا, حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے لکھا. اٹھا کر کے کتابیں پڑھو, یہ مومن ہونے کا فائدہ ہے. اور پھر مومن ہونے کا فائدہ کیا ہے, یہ تو قبر ہے. مومن ہونے کا فائدہ یہ میدان محشر میں حضور کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا. مومن ہونے کا فائدہ یہ کہ حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوگا. یہ ہے, میں نے مختصر ایمان کا فائدہ بتا دیا آپ کو. لیکن دنیا جانتی ہے شیطان ہمارا دشمن ہے, جانی دشمن ہے, مالی دشمن ہے, ایمانی دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو دنیا نے منصوبہ بنایا کہ مومن نہ رہنے پائے, ان کو بدلو, کیونکہ اتنے فائدے مومن ہونے کی وجہ سے مومن ہی نہ رہنے پائے. عبداللہ نام تو ہو, عبد الرحمن نام تو ہو, غلام مصطفیٰ نام تو ہو, عبد النبی نام تو ہو, مگر یہ مومن نہ رہنے پائے. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو. ایمان کے بارے میں شک پیدا کرو, اللہ کے بارے میں شک پیدا کرو, رسول کے بارے میں شک پیدا کرو, قرآن کے بارے میں شک پیدا کرو. آج بہت سارے نوجوان جو اسکول کالج پڑھتے ہیں یا دنیاوی معاملات سے دوچار ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ ہے تو کہاں ہے, دکھتا کیوں نہیں, ہر ہونے والی چیز نظر آئی, یہ ضروری ہے. بہت خوبصورت بات یاد آئی. ایک دہریے نے, دہریے کو کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں, دہریے جو خدا کو بھی نہیں مانتے, جیسے آج کل بہت سے دہریے پیدا ہو رہے ہیں, خدا کا انکار کرتے ہیں. تو ایک دہریے نے سیدنا امام جعفر صادق سے کہا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, اور جو نظر آئے میں اس کو مانتا نہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاگرد تھا جس سے دنیا بہلول دانا کہتی ہے, وہ دیوانہ وہیں کھڑا ہوا تھا. اب امام جعفر صادق تو سنجیدہ آدمی, جب اس نے کہا کہ خدا دکھاؤ ورنہ نہیں مانیں گے, جو دکھتا ہے وہی مانیں گے, جو نہیں دکھتا وہ نہیں مانیں گے, تو چونکہ بہلول وہ دیوانہ امام جعفر صادق کا دانا تھا, اس نے اٹھایا مٹی کا بڑا ڈھیلا اور اس دہریے کی پیشانی پہ زور سے دے مارا. وہ چلانے لگا. امام جعفر صادق نے کہا کیوں چلا رہا ہے, کہا تیرے دیوانے نے مجھے مار دیا. تو کہا مارنے سے کیا ہوا, اور کہا مارنے سے کیا ہوا, میرا سر درد کر رہا ہے. امام جعفر صادق نے کہا دکھتا تو نہیں درد کدھر ہے, دکھتا تو نہیں درد کدھر ہے. ابھی تو نے کہا جو دکھے گا اسی کو مانیں گے, جو نہیں دکھے گا اس کو نہیں مانیں گے. درد دکھا پھر حکم لگائیں گے اس دیوانے پر. وہ مان گیا, ہاں درد ہوتا ہے, نظر نہیں آتا, محسوس کیا جاتا ہے, نظر نہیں آتا. تو کہا ارے نادان, جب درد ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا تو خالق درد ہے, اگر نظر نہیں آتا تو پھر انکار کی وجہ کیا ہے. یہ نظام کائنات کیا اس کے ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ اور قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو, وکنتم امواتا, تم سب مردہ تھے, فاحیاکم, پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا. تم سب مردہ تھے, اللہ نے تمہیں زندہ. اس کا مطلب پہلے زندگی نہیں ہے, پہلے موت ہے. ہم پہلے زندہ نہیں تھے, پہلے مردہ تھے. پتا چلا پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہوئے, اب زندہ ہوں گے پھر مریں گے اور پھر زندہ ہوں گے. پتا چلا ایک اور ایک زندگی نہیں ہے, ایک موت اور ایک زندگی نہیں ہے, بلکہ دو موت اور دو زندگی ہے. ایک موت سے نکل آئے ہیں, پہلی زندگی میں آ گئے ہیں, پھر مریں گے اور پھر زندہ کیے جائیں گے. اب لوگ کہتے ہیں اللہ زندہ کیسے کرے گا. ارے نادان, جو ماں کے پیٹ میں تجھے زندہ کر سکتا ہے, کیا وہ قبر کے پیٹ سے تجھے زندہ نہیں کر سکتا؟ اور سنیوں کو سمجھانا تو بہت آسان ہے, مردہ زندہ. ارے جب عبد القادر جیلانی ٹھوکر مار کر مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو کیا قادر مردہ نہیں زندہ کر سکتا؟
لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی کرامت کا ذکر نہ کیا جائے ورنہ شرک پھیلے گا. میں نے کہا دہریت پھیل رہی ہے، اس کے مقابلے کے لیے ولیوں کی کرامت ہی معرفت ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ جب شان عبد القادر یہ ہے تو خدائے قادر کی شان کا عالم کیا؟ یہی تو بات بتانے کی ہے. اس لیے اپنے یقین کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط. صوفیاء نے توحید کا درس دیا تو لوگ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان نام کے تو ہو، اللہ کے بارے میں شک ہو جائے، رسولوں کے بارے میں شک ہو جائے، ولیوں کے بارے میں شک ہو جائے. ایسے فتنوں کے اور الحاد اور بے دینی کے دور میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی کے اس اسٹیج سے، ہمارا دین ہی حق ہے اور اس دین کی حقانیت کی بہت سارے دلائل ہیں. نمبر 1 سب سے بڑی دلیل تو قرآن ہے. قرآن جیسی کتاب کسی کے پاس؟ یہ ہمارا قرآن ہے، صرف ہماری کتاب ہے. یہ ایک کتاب ہے جس کی تلاوت ہزاروں کروڑوں مرتبہ کی گئی اور کی جا رہی ہے، لیکن اس کتاب سے ایمان والا کبھی بور نہیں ہوتا. ورنہ دلچسپ سے دلچسپ کتاب ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تیسری بار پڑھو تو بوریت محسوس ہونے لگتی ہے. لوگوں نے کہا داستان ایمان فروشوں کی یہ کتاب اتنی خوبصورت اردو میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کو آدمی پڑھتا ہی جائے، لیکن 3 بار پڑھنے کے بعد چوتھی بار میں بھی آدمی بور ہونے لگتا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کبھی بوریت نہیں ہوتی. اور بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے جو چیلنج کیا ہے آج تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکا بلکہ کوئی اس کا جواب نہ لا سکا. اور ایک بات، قرآن نے جن باتوں کو کھولا ہے اب تک دنیا وہاں تک نہیں پہنچ سکی. مثال کے طور پہ سائنس سے پوچھو پہلے موت پیدا ہوئی یا پہلے زندگی، نہیں بتا سکیں گے. لیکن قرآن نے 1450 سال پہلے بتایا کہ زندگی سے پہلے موت پیدا ہوئی ہے. اسی لیے پورے قرآن میں جہاں جہاں زندگی اور موت بیان ہے پہلے اللہ نے موت کا ذکر کیا، بعد میں زندگی کا ذکر کیا. ہر جگہ اٹھا کے پڑھنے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات. دیکھ رہے پہلے موت تخلیق کی گئی. سائنس ابھی خاموش ہے، پتہ نہیں یہ کب بولیں گے، قرآن پہلے بول چکا. اسی طرح بے شمار باتیں، کس چیز کا ذکر کیا جائے. عشاء پر گفتگو مکمل ہونی اس لیے بہت سارے باب نہیں کھولے جاتے. حدیث مبارکہ نے ایک مثال آپ کو صرف سمجھا دوں، غور کریں. آپ میں بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، غور کیجیے. یہ رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے. اب قرآن اس کو بیان کرتا ہے. قرآن سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ فرماتا ہے یہ رات اور دن کے آنے جانے میں اور یہ زمین اور آسمان کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. رات آ رہی ہے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اتنی بڑی رات کو دن کے وقت تو اللہ سمیٹ کر رکھتا کہاں ہے، اور اتنے بڑے دن کی چادر کو رات کے وقت وہ سمیٹ کے رکھتا کہاں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. ستاروں کی انجمن اللہ کی قدرت ہے. چاند کی چاندنی پہلے دن ہلال نکالتا ہے، 14ویں کو پورا بدر کامل بناتا ہے، اماوس کو پھر گھٹا دیتا ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. مرغی 15 دن کے اندر کسی انڈے پر بیٹھ جائے تو اس سے زندہ چوزا نکلتا ہے. کون ہے؟ اللہ ہے نکالنے والا. شفق کا جمال، افق کی سرخی، درختوں کی پتیاں، زمین کے اندر سے یہ جو دانا پھاڑ کر کے، زمین پھاڑ کر کے باہر نکل، کتنا پتلا سا، نرم سا، نازک سا، کومل سا وہ کوپل ہوتا ہے. اس میں ہم ناخن سے زمین کھودے تو ناخن زخمی ہو جائے. وہ کون ہے جو کوپل کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ زمین پھاڑ کے وہ نکلتا ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. یہ اللہ. اور اللہ کو اگر نہیں پہچانتے تو ایک مثال دے کر کے بات کو میں اپنی اختتام کی طرف چلتا ہوں. اگر اللہ
پہچان میں نہ آئے, اس کی معرفت نصیب نہ ہو, تو یارو رسول اللہ کو دیکھ لو, جو رسول کو اللہ نے بنایا, جس محمد عربی روحی فدا کو اللہ نے بنایا, جب اس رسول کی اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرا دے, اس کے بعد آج چاند کے ٹکڑے کر دے, سورج کو پلٹا دے, پلک کے جھپکتے آسمانوں پر جائیں, لامکاں پہ جائیں, خدا کا دیدار کریں, اور جب واپس آئیں تو زنجیر بھی ہلتی رہے, بستر بھی گرم رہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی قوت ہے. جب قوت مصطفیٰ یہ ہے تو قوت خدا کا عالم کیا ہوگا. اللہ کی معرفت, حضور کی ذات ہمیں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے. تو لوگ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں, اور ایمان چھیننا اس لیے چاہتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے جب تک ان کے پاس ایمان کی قوت رہے گی, یقین کی قوت رہے گی, تب تک اس قوم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا, غلام نہیں بنا سکتا, تباہ و برباد نہیں کر سکتا. اس لیے ایمان چھیننا چاہتے ہیں. یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح اعظم, جہاد زندگانی میں ہے, یہ مردوں کی شمشیریں. یقین پیدا کرو, یقین. آج ہمارے نوجوان بچے اور ہماری قوم کے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہے مذہب کے اعتبار سے. آخری بات, مذہب چھیننے کی ہر دور میں کوشش کی گئی, ایمان چھیننے کی ہر دور میں کوشش کی گئی, دو طریقے سے. نمبر ایک, پہلے تو دھمکیاں دو, تکلیفیں دو, مصیبتیں دو, پریشان کرو, تب بھی متزلزل نہ ہو تو پھر لالچ دو, آسائش اور آرام کے سارے خزانے زمین پر ان کے قدموں میں بچھا دو. میرے قائد نے مجھے نصیحت کرتے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی, بڑی سے بڑی مصیبتیں جب سچائی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن پاتی تو آرام اور آسائش کی لالچیں انسان کی پیروں میں زنجیریں بن کر کے انسان کو جکڑ دیتی ہے. ہر حق پر رہنے والے انسان کو دو چیزوں سے آزمایا گیا ہے, یا تو پہلے مصیبت ڈالتے ہیں, جب نہیں پریشان ہوں گے تو لالچ دیتے ہیں. کون سا لالچ؟ دولت کا, راحت کا, آرام کا, ڈگریوں کا, گھر کا, دکان کا, کاروبار کا, بیٹی دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور ایمان چھینا جاتا ہے. یاد رکھنا, دولت کتنے دن تک کام آئے گی, کبھی سوچا؟ مجھے ان مسلمانوں پہ افسوس ہے جو بیمار پڑتے ہیں تو بیماری کی وجہ سے گرجا تک پہنچ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے, بت خانوں تک پہنچ جاتے ہیں بیماری کا علاج کرانے کے. میں کہہ کر لعنت ہے اس صحت پر جو ایمان بیچ کر کے حاصل کی جائے. شافی مطلق اللہ ہے, اور میں تو کہتا ہوں قرآن میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, قرآن میں شفا ہے. اور قرآن کی وہ سورہ مبارکہ جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں وہ سورۃ الشفا ہے. پڑھ کے دیکھو. کچھ لوگوں نے پتہ نہیں مسلمانوں کو یہ بتا دیا, کس نے بتا دیا کہ نیک لوگوں ہی کی دعائیں اثر کرتی ہے, باقی پبلک کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہے. یاد رکھنا, بڑی معذرت کے ساتھ, میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, نیک لوگوں کی دعائیں اپنی جگہ اہم ہے, مجھے انکار نہیں, مگر یاد رکھنا دعا کی قبولیت کے لیے اور زبان میں تاثیر کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یقین ہونے کی ضرورت ہے. پڑھے لکھے ہونے کی بھی ضرورت نہیں, یقین کی ضرورت ہے. عارف رومی, علامہ جلال الدین رومی جسے لوگ مولائے روم بھی کہتے ہیں, انہوں نے مثنوی شریف میں ایک حکایت لکھی, وہ بتا دیتا ہوں. یقین کی دیکھو, نیک ہونا ضروری نہیں ہے دعا اور تاثیر کے لیے, یقین ہونا ضروری. بات سمجھ میں آتی؟ عارف رومی لکھتے ہیں, میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پورا کر رہا ہوں, مزہ آئے گا, آپ کو لطف آئے گا. اللہ کرے یقین پیدا ہو جائے تو آپ کا بھی بیڑا پار, میرا ہی بیڑا پار. اور ایک بات یاد رکھنا, ضروری نہیں ہے کہ علم والوں ہی کو یقین ہوتا ہے. کبھی کبھی بعض علم والوں سے کوئی ان پڑھ بھی بازی لے جاتا ہے. بھائیو, ہر علم والے کو یقین ہوتا تو علم تیمیہ غلاظت کیوں بکتا؟ اگر ہر علم والے کو یقین ہوتا تو سہارنپور والے گندگی کیوں بکتے؟ یقین سب علم والوں کو نصیب نہیں ہوتا. یہ یقین تو قدرت کا فیضان ہے, یہ قدرت کا انتخاب ہے, سب کو یقین نہیں ملتا. جن روحوں کو خدا سعادت مند بناتا ہے انہی کو اللہ یقین عطا فرماتا ہے. ورنہ بہت سارے صحابہ تو کھیتوں میں کام کرتے تھے, واللہ ساری کائنات کے اس دور کے لوگ مل کر ان لوگوں کے یقین کی ایڑے کو نہیں پہنچ سکتے.
وہ صحابہ کا یقین تھا. بہرحال تو عارف رومی نے ایک حکایت بیان کی، اس کو سن لے، بات اینڈ کو پہنچتی ہے. عارف رومی کہتے ہیں ایک چرواہا تھا. چرواہ سمجھتے ہیں، بکریاں بھیڑیں چرانے والا. چروائے لوگ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تبھی تو چرواہا بنتا ہے. اگر پڑھا لکھا ہو تو پھر وہ تو کسی اسکول میں پڑھائے گا نا، وہ کسی اسٹیج پہ تقریر کرے. وہ کچھ نہیں پڑھا ہوتا، اس لیے عام طور پہ چرواہا. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنے علم کو چھپانے کے لیے چرواہا بن گیا ہو تو ایک الگ بات ہے. وہ چند لوگ ہیں جو انگلی پہ، اکثریت کی بات ہوتی ہے نا. وہ چرواہا گاؤں، ادھر کے گاؤں میں رہتا تھا، ادھر کے گاؤں میں بکریاں چرانے آتا تھا. عارف رومی کہتے ہیں وہ بکریوں کو کشتی میں رکھ کے لاتا تھا اس طرف کی چراگاہ کے لیے. وہ سوچتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ کشتی سے نجات دے دے، کشتی سے نجات مل جائے. اس نے پکڑ لیا ایک خطیب صاحب کو، کوئی مقرر صاحب تھے. انہوں نے کہا بابا اتنی محنت سے بکریاں ادھر سے ادھر لاتے ہیں، ذرا کچھ نجات کا سامان کر دو، ایسا کر دو کہ کشتی کی حاجت ختم ہو جائے. یہ تو لایانی سوال تھا، فضول سا سوال تھا. کوئی بھی کسی سے پوچھے گا تو دامن ہی جھاڑے گا آدمی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، سوال پہ سوال کرتے تو آدمی دامن ہی جھاڑتا ہے. وہ چرواہے نے کہا اس خطیب صاحب سے کہ حضرت کوئی مسئلہ حل کر دیجئے، کشتی کا قصہ ختم ہو جائے. وہ سوچا یہ بڈھے کو، ان پڑھ کو سمجھانا آسان نہیں ہے، دامن سمیٹنا ہے، جھاڑنا ہے. ایک جملہ کہہ کے بھاگ جاؤ یہاں سے، ہٹ جاؤ. کیا بابا، کیا بسم اللہ میں بہت طاقت ہے، بسم اللہ پڑھو، دریا میں قدم رکھو، چلتے چلے جاؤ، بکریاں لے جاؤ، انشاءاللہ نہیں ڈوبنا ہے. یہ بول کر کے یہ چلے گئے. اب وہ کسان، وہ چرواہ تو تھا لیکن قدرت نے اس کے دل کو یقین کی دولت سے منور کر دیا تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت پر یقین ہوتے ہیں، پرعزم ہوتے ہیں، اور وہ ہم سے سنتے ہیں اور سن کر کے عمل کرتے ہیں یقین کی بنیاد پہ. کبھی کبھی بولنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، سننے والے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہاں، اسی لیے ہم بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں چیخنے کے لیے تاکہ آپ کے صدقے ہماری ہی بخشش ہو جائے. یہ پتہ نہیں قدرت نے کس کو کیا نوازا ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ تو اس کی عطا کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج عشق رسول ہے. کیا ہوا پھر؟ بڑے میاں خوش ہو گئے. روزانہ کے 2 درہم بچے. کتنا اچھا خطیب تھا کہ ایک چیز بتا کر کے پیسے بچا گیا. اب جیسے ہی آئے، شام کو بسم اللہ پڑھی، آگے چرواہا چلا، پیچھے بکریاں چلی، پار ہو گئے. دل سے دعائیں نکلی، وارے خطیب خدا تجھے سلامت رکھے، تو نے تو میرے سکے بچا دیے. روزانہ آنا جانا شروع ہو گیا، کشتی سے نجات مل گئی. خدا کا کرنا. بہت دنوں کے بعد ایک دن وہی خطیب صاحب دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور یہ آئے چرواہے صاحب. اور آنے کے بعد جب انہوں نے کہا ارے خطیب صاحب کس کا انتظار ہے؟ کہا بابا یہ تو بھول گئے تھے. سنانے والا بھول جاتا ہے، سننے والا یاد رکھتا ہے. یہ تو بھول گئے تھے. چرواہے نے کہا خطیب صاحب کس کا انتظار ہے؟ کہا کشتی کا. ارے کشتی کیوں؟ آپ ہی نے تو عمل بتایا، بسم اللہ پڑھو نکل جاؤ. دیکھو ہم کیسے جاتے ہیں. بسم اللہ پڑھا، آگے چرواہا چلا، پیچھے بکریاں چلی، سب گزر گئے. یہ خطیب صاحب ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے کھڑے رہ گئے. تو چرواہے نے کہا رکو ہم ابھی آتے ہیں. ہاتھ پکڑا، بسم اللہ پڑھو مولوی صاحب، بسم اللہ پڑھا، لیکن بہرحال ڈوب گیا. اس کا ہاتھ پکڑنا بھی بچا نہ سکا. اللہ اکبر. کہا حضرت حیرت ہے، آپ کے بتانے پر ہم نے عمل کیا، ہم چلتے چلے آپ ڈوب گئے. اس نے بڑی حسرت سے کہا علم تو آ گیا مگر تجھ جیسا یقین کہاں سے لاؤں؟ علم محنت سے آتا ہے، یقین اس کے کرم سے آتا ہے. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. اگر آج بھی یقین سے تم سورہ فاتحہ پڑھ دو تو بیمار کو شفا مل جائے. اگر آج بھی تم آیت الکرسی یقین سے پڑھو تمہارے گھر میں چوری. وہ یقین پیدا کرو، یقین جو صدیق و سراقہ کے پاس تھا، جو عمر و حیدر کے پاس تھا، جو بلال و اویس کے پاس تھا، اور اسی کا نام ایمان ہے. اس لیے کہ قرآن اسی کو ایمان قرار دیتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ
جیسے صحابہ، الناس سے مراد صحابہ ہیں، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ منافقوں سے کلام ہے۔ جب وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے تو اللہ فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ والا ایمان چاہیے، اور جب تک وہ ایمان نہیں ہے تب تک نجات نہیں ہے۔ تو ویسا ایمان لوگ چھیننا چاہتے ہیں، حضور سے یقین کمزور کر رہے ہیں، اللہ سے یقین کمزور کر رہے ہیں کہ ہم ادھر ادھر ہو جائیں۔ آخری بات کے طور پہ کہہ رہا تھا، یقین مضبوط ہو تو کیا ہوتا ہے، سن لیں مختصر میں، واقعہ بڑا ہے لیکن اختصاری سے کہوں گا تاکہ اذان تک 7:30 بجے اذان ہونی ہے، 6 منٹ بچے، یقین کی برکت سن لیں۔ کہتے ہیں بہت سی کتابوں میں یہ روایت ہے، سیرت کی اکثر کتب میں ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کی جامع میں پیش کر رہا ہوں، کہ رومیوں سے جنگ ہوئی۔ رومیوں سے، رومی کہتے ہیں، آج کل روم تو ترکی کا نام پرانا روم تھا، عیسائیوں کا بڑا ملک تھا، سپر پاور اپنے زمانے کا۔ رومیوں سے جنگ ہوئی، کئی مسلمان جوان پکڑے گئے، اس میں سے ان پکڑے جانے والوں میں بہت سے جوان تھے، 3 سگے بھائی تھے اور تینوں بہت خوبصورت تھے۔ روم کے بادشاہ نے تینوں بھائیوں کو کہا اگر تم اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لو تو ہم اپنی آدھی بادشاہت تمہیں دے دیں گے۔ دیکھو کیسے سودے کیے جاتے ہیں ایمان کے بدلے۔ لیکن ایمان والے پھر ایمان والے، پھر یاد ایمان ایمان ہے، ایمان کبھی مت چھوڑ، غریب رہو، مفلس رہو، فاقہ کش رہو، ایمان پر رہو۔ تینوں بھائیوں نے کہا واللہ تجھے ایمان کی لذت نصیب نہیں ہے، جس دن تجھے ایمان کی لذت نصیب ہوگی تو پتا چلے گا ایمان کیا چیز ہے۔ تیری آدھی کیا، اگر تو پوری کائنات کی حکومت بھی دے کر ایمان چھینے تو ہم ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لالچ دی نہیں چھوڑے۔ یہاں تو آج کل کے چھوکرے شادی کی لالچ پر ایمان بیچ دیتے ہیں، کتنا سستا کر دیا اپنے ایمان کو۔ سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ ایمان بیچ رہے، صحت کے دروازے پہ، گانوں کے دروازے پہ ایمان بیچ رہے ہو۔ ایمان کی اہمیت جانو، ایمان کی قدر کرو۔ آخرت کا سارا سرمایہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے کہا پوری کائنات کی دولت دو گے تو بھی ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال انہوں نے نہیں چھوڑا، پھر کہا ٹھیک ہے مرو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا مر جائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو اللہ کے لیے مرے گا وہ مرتا نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ زندہ ہے وہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے۔ پھر انہوں نے تیل گرم کیا، مختصر ہی پڑھ رہا ہوں، اگر وقت ہوتا تو میں علامہ ارشد القادری کی تمام تحریروں کا سہارے کے ساتھ پڑھتا تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ یقین کسے کہتے۔ لیکن بہرحال تھوڑی سی معرفت تو اس واقعے کی ہو ہی جائے گی کہ تیل کے کڑھائیاں گرم کی، اور 3 کڑھائیاں گرم کر کے جب تیل سے بھاپ نکلنے لگے اور کڑکڑ ہونے لگا تو کہا اب یہ کڑھائیوں میں تمہیں ڈالا جائے گا، یا مرو یا ایمان چھوڑو۔ انہوں نے کہا مر جائیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ تیل کو دیکھ کر بھی یقین تھا نا، یقین، کیونکہ جو نبی کے لیے، اللہ کے لیے موت ہوتی ہے اس میں اللہ رسول کا دیدار ہے، وہ بہت آسان ہے۔ لوگوں کو مشکل لگتی ہے لیکن وہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تیل کی کڑائی میں ڈالنے کی بات آئی تو کہا پہلے کس کو ڈالیں، تو ہر بھائی کہتا پہلے میں، پہلے میں، پہلے میں۔ موت اتنی خوبصورت ہے مومن کی، بس یقین کی بات ہے۔ پھر کیا ہوا، کہ پہلے بڑے کو ڈالو۔ جب بڑے کو کڑائی کے قریب لے کر کے چلے تو رو پڑے، تو بادشاہ خوش ہو گیا، رو رہا ہے نا، اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مر رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے، کاش کہ ہزاروں جانیں ہوتی اور آمینہ کے لال پہ ایک کے بعد ایک سب قربان کر دی۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، تیرے سر پہ، تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر کے صدقے اتارا کروں میں۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کر۔ بڑے بھائی کو ڈالا، دوسرے بھائی کو ڈالا، تیسرا بچا تھا۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا، ہڈیاں تیرنے لگی، موت کو دیکھ کے انہیں کچھ تکلیف نہیں ہے، وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ جانتے تھے ادھر مریں گے ادھر جائیں گے۔ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غمے نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ منزل بدلتی ہے نا،
یہ فریبی دنیا سے نکل کر کے وفا کی دنیا میں انسان سفر کرتا ہے جسے موت کہتے ہیں. لیکن یقین تو ہو. پھر کیا ہوا؟ تیسرا بھائی بچا، نو عمر تھا، نوجوان تھا، 16-17 سال کی عمر تھی، بڑا خوبصورت حسین و جمیل تھا. وزیر نے دیکھا، لالچ آ گئی، منہ میں پانی آ گیا. وزیر نے کہا بادشاہ اس کو رکھ لو، مجھے حوالے کر دو، کچھ دن کی مہلت دو، میں کام کر دوں گا. بادشاہ نے کہا اگر تو نے اس کو عیسائی بنایا آدھی حکومت تجھے دی جائے گی. لے گیا اپنے گھر. اپنی بیٹی کے حسن جمال پہ بڑا ناز تھا. اس نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی کو خوبصورت کمرے میں سجا کر کے اس نوجوان کو بند کر دیا. وہ نوجوان قید میں تھا. نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، پوری رات عبادت میں گزار دی. ماحول بنا ہوا ہے پورا گناہ کا، گندگی کا، فریب کا، لیکن وہ عبادت میں مصروف ہے. دنیا کی رنگریلیاں اس کو متاثر نہیں کرتی. ایسے میں صبح ہوئی، لڑکی باہر نکلی، وزیر کھڑا تھا. بیٹی، کروڑوں کو تو نے اپنے دام تصویر میں گرفتار کیا، اس مسلمان کا کیا حال ہے؟ کہا بابا شاید آج اس کی عبادت کی رات تھی، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، کل دیکھیں گے. کل گئے تو پھر وہی، پرسوں گئے تو پھر وہی، پھر وہی، پھر وہی. ہمارے لیے تو شب برات ایک رات آتی ہے، شب قدر اس کی بھی قدر نہیں کرتے. وہ تو ہر رات عبادت، ان کی ہر رات شب قدر تھی. اسی لیے قدرت نے ان کا ہر دن عید بنا دیا تھا. آج ہماری راتیں عیاشیوں میں ہیں، اس لیے ہمارے دن مصیبتوں کی نظر ہو گئے. اذان ہو رہی، 2 جملے پورے کر دوں، اذان کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہیں. اور ویسے بھی آپ کو بیٹھے ہی رہنا ہے کیونکہ اب اس کے بعد حضور قائد محترم کا خطاب ہونا ہے اور پھر اس کے بعد اختتامی طور پہ دعا کی طرف چلیں گے. اذان کا جواب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لا وسيلة إلا أنت يا حبيب الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں، 2 جملے سن لیں، بات پوری ہو. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس لڑکی نے کہا بابا آج اس کی عبادت کی رات تھی، شاید کل آئی تو کل بھی عبادت میں دیکھا، پھر آئی پھر عبادت میں دیکھا. بہت خوبصورت تھا وہ جوان، اور عبادت سے انسان خوبصورت ہی لگتا ہے. عبادت کرنے والے زمین پر بھی خوبصورت لگتے ہیں، جنازوں میں بھی خوبصورت لگتے ہیں. مر جاتے ہیں تو قبر میں چہرے بھی چمکیں گے اور محشر میں اٹھیں گے تو اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتے نظر آئیں گے. بہت خوبصورت تھا وہ جوان، حسین و جمیل تھا. بس اس نے سوچا یہ تو ہر رات سجدہ 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 ہی کرتا ہے. اس نے آواز دی اے لڑکے، جس کی عبادت کر رہے اسی کا واسطہ،
چند جملے بات کر لے، میرے حسن کی توہین نہ کر۔ اس نے کہا کہو کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا آخر کون ایسا ہے جس نے تجھے جوانی میں ایسا بنا دیا؟ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا میرا آقا ہے، اسے دنیا محمد عربی کے نام سے جانتی، اور وہ حسین نہیں ہے بلکہ وہ سراپا حسن ہے، وہ متقی صرف نہیں ہے، وہ سراپا تقوی ہے، وہ صرف مزکی نہیں ہے بلکہ سراپا تزکیہ ہے، وہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ سراپا علم ہے، حکمت ہے۔ اور پھر اگر ایک عام مسلمان بن دیکھے ان کے حسن کی تصویر کھینچے تو انسان شیدا ہو جاتا ہے۔ اس دیکھنے والے جوان نے اس لڑکی کے سامنے حسن مصطفیٰ بیان کیا۔ اگر وقت ہوتا تو میں اس حسن مصطفیٰ کو پڑھتا، لیکن بس میں اتنا ہی پڑھ دوں حسن مصطفیٰ کو میرے امام کے اشعار کا سہارا لے کر۔ وہ ہیں کیا؟ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پنائے چرخ کہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ان کے ابرو، ان کے دندان، ان کی آنکھیں، ٹائم بچائے ٹائم، بس بات کر، ان کی آنکھ جب سراپا بیان کیا، اس لڑکی نے کہا کتنا خوبصورت ہے تیرا محبوب، جس کا تو شیدائی ہے میں بھی اسی کی کنیز بننا چاہتی ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل کر لے۔ ایمان چھیننے والی کو ایمان عطا کر دیا، یہ اسوہ ہے، یہ یقین کی دولت ہے۔ اور اس لڑکی نے کہا اب اس سے ملا تو صحیح جس کا دیوانہ بنایا، کہا وہ تو قبر میں سو رہے ہیں، کہا اچھا مزار کی ہی زیارت کرا دے، کہا وہ مدینے میں ہے، روم سے مدینے جانا پڑے گا۔ اس نے کہا گھبرا نہیں، میں 2 گھوڑوں کا انتظام کروں گی، کل رات کو نکل چلیں۔ کل رات آئی تو سارا ساز و سامان تیار تھا، دونوں گھوڑے پہ آدھی رات کو نکل کر روانہ ہو گئے۔ ادھر نکلے، تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، دل چاہتا تھا اڑ کے مدینے پہنچ جائیں، مدینہ منورہ پہنچ جائیں، لیکن تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ صبح ہوئی، پیچھے بہت بڑی فوج نظر آئی، بہت بڑی، جیسے فوج دیکھتے تھے گھوڑے کی رفتار دونوں تیز کرتے تھے، دونوں تیز کرتے تھے، دونوں تیز کرتے تھے، اور وہ فوج جتنا تیز کرتے تھے اتنا قریب آتی تھی۔ لڑکی نے لڑکے سے کہا میرے باپ کی فوج آ گئی۔ لڑکے نے کہا کوئی بات نہیں، اگر فوج ہے تو کیا ہوا، ہم لڑیں گے، مر کے شہید ہو جائیں گے میرے بھائیوں کی طرح، لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا، پلٹ کر نہ جانا، یاد رکھنا جو اس راہ سے پلٹتا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، ہم یہی مر جائیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، فوج قریب آئی تو اس بندے کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ فوج کی قیادت وہی تیل میں جو شہید ہوئے تھے دونوں بھائی کر رہے تھے، اور پیچھے سب نورانی چہرے والے تھے۔ بھائیوں نے بھائیوں کو ملا ملاقات کی، رو پڑے تم ادھر کیسے، تم تو ہمارے سامنے تیل میں جل کے شہید ہوئے۔ تو نے قرآن نہیں سنا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ کیوں آئے ہو؟ اس لیے آئے ہیں کہ تم دونوں کا اکیلے جانا قدرت کو منظور نہیں، کہ یہ لڑکی نامحرم ہے تمہارے لیے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اس لڑکی کا نکاح تم سے کرا دیں۔ پیچھے کون ہے؟ یہ پیچھے سب فرشتوں کی جماعت لے کر آئے، یہ سب فرشتے ہیں پیچھے، ہمارے پیچھے، شہید ہونے والے کے پیچھے فرشتے ہیں، شہید ہونے والا آگے ہے۔ یہ ہے، یہ شہادت کا، شہید کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ اور اس کے بعد ادھر نکاح ہوا، نکاح کے بعد کہا جاؤ امیر المومنین فاروق اعظم کو ہمارا سلام کہنا۔ ادھر در آئے مدینہ منورہ کی سرحد پر تو فاروق اعظم پورے مسلمانوں کو لے کر کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ یوٹیوب کا دور تو نہیں تھا، فیس بک کا دور تو نہیں تھا، ٹیلی گرام اور تار کا دور تو نہیں تھا کہ کسی نے خبر پہنچائی ہو، لیکن یہ خبر کیسے پہنچی؟ فاروق اعظم نے پیشانی چومی، کہا جو کارنامہ کر کے آئے ہو اسلام اس پہ ناز کر رہا ہے، نبی اس پہ ناز کرے۔ عمر تمہیں کیسے پتا؟ کہا مجھے خواب میں آ کے مدینے کے تاجدار نے حکم دیا، ایمان بیچنے کی بجائے کسی کو ایمان کی دولت دے کر ساتھ میں لا رہا ہے، وقت کے امیر المومنین کو چاہیے کہ اس کا استقبال کرے۔ السلام علیکم۔